أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی، کس نے دے کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی، کس نے دے ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی، کس نے دے جو یکتا ہے قدرت میں ہو اے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا. ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کرنا نورانے، دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانے. نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانے. سورج کے شعلے بھی کہتے مشرق سے تک ہے بالا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ محمد رسول. کمر کار دیے نسل سہارے دیے، کمر کار دیے نسل سہارے دیے. گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے بیڑے پار دیے، جو ڈوبے بیڑے پار دیے. گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے.
سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر منکرا میں دنیا پہ حشر منکرا میں دنیا پہ خلق تو نال پکار دیے خلق تو نال پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں کرلا عاجز کہنا میں نہیں کرلا عاجز کہنا میں نہیں کرلا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سنتے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے بابا نے گل تیرے مکریے سونے گل تیرے مکریے تیرے تو شروع ہوئی تیرے تو شروع ہوئی تیرے مکریے بابا نے گل تیرے مکریے سونے گل تیرے مکریے نبیوں دی اولادوں تے بلیاں دی اولادیں نیک کار اولادوں تے آسیاں دی اولادیں ساری خدائی میرے ساری خدائی میرے بوئے اتے ٹکڑی اے بوالیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے اتے سرکار وچ نورو سلامتی کو رک دے دنیا دے کام کوئی چنگے نہیں ہو لگے دے عشق والی گل نے لکایا دیو لکڑی اے بابا لیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے حشر وچ چھاں کری سروں اتے سونیا دکھی گا غریب آیا کوئی سونیا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں ہو کچھ اے بوالیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور
رسول النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، رخ حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، آپ کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے۔ نبی کی دید سے بنتے ہیں اولیاء بھی اصفیاء بھی، اسی صورت سے صورت نجات بنتی ہے، اور جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ پاک سے فرمانے لگے کہ یا اللہ جن کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی ہے وہ ہستی کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وجہ ہے میری پہچان کی، وہ وجہ ہے آدم علیہ السلام تیری پیدائش کی، وہ وجہ ہے پوری کائنات کے بننے کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ ہے ہر چیز کی، اللہ کی پہچان کی وجہ بھی میرے نبی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن اپنی پہچان کے لیے اگر وہ کسی ہستی کو وجہ بناتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی دیکھیے آپ کی وجہ کتنی مضبوط ہے۔ کیا آپ کی وجہ وہ ہے جو اللہ کی وجہ ہے، جو آدم علیہ السلام کو معافی ملنے کی وجہ ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تیرنے کی وجہ ہے؟ کیا وہ وجہ آپ کے پاس ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ بدلا تو سرکار نے جب سلام پھیرا، بالکل یہ شمالن جنوبن تھا کہ ادھر سے بالکل رخ چہرہ مبارک ادھر کیا، جو پیچھے جماعت تھی وہ بھی ساری مڑ گئی۔ سلام پھیرا، سرکار نے پوچھا، ادھر حضرت بلال تھے، بلال آپ نے چہرہ انور اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیر لیا؟ حضور میرے ساتھ سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مڑے تو میں بھی مڑ گیا۔ علی آپ کیوں مڑے؟ حضور عثمان غنی تھے، وہ مڑے تو میں بھی مڑ گیا۔ عمر آپ کیوں مڑے؟ فرمایا میرے ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ مڑے تو میں بھی مڑ گیا۔ پوچھا صدیق آپ کیوں مڑے؟ حضور ہمیں نہیں پتا کہ قبلہ کدھر ہے، جدھر آپ کا چہرہ انور ہوگا ہمارے لیے وہ وجہ ہوگی ہمارے قبلے کے تبدیل کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ سید ایک نمبر جنتی سرٹیفائیڈ میرے نبی کا سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہے، وہ اگر وجہ بناتے ہیں تو کسی اور چیز کو نہیں بناتے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو وجہ بناتے ہیں۔ حضرات قبلے کے بدلنے کی وجہ بھی میرا نبی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی وجہ بھی میرا نبی ہے، رب کی وجہ بھی میرا نبی ہے، ان کی پہچان کی وجہ بھی میرا نبی ہے۔ حضرات اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال آپ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو اقبال کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اقبال قرآن کو ایسے پڑھتے تھے، ان کے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ اقبال تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو قرآن تو بڑا پڑھنا آتا ہے۔ اپنے ابا سے کہنے لگے کہ مجھے صرف و نحو سب کچھ آتی ہے، عربی آتی ہے مجھے۔ فرمایا نہیں، قرآن کو اس طرح سے پڑھنا جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ اور ان کے جو ملازم ان کے خادم تھے اللہ بخش، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ایسے پڑھتے تھے اقبال کہ قرآن کے صفحات بھیگ جاتے تھے، اور قرآن کے اندر 750 دفعہ لکھا ہے کہ نماز جو ہے قائم کرو قائم کرو۔ جب اقبال سے پوچھا کہ اقبال آپ نماز کیوں پڑھتے ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو بہت اچھا پڑھتا ہوں اور بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور اس میں 750 دفعہ ہے، یہ جواب نہیں تھا۔ اقبال جو قلندر لاہوری ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
وہ اپنی نماز کی جو وجہ بناتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں. کسی ولی سے پوچھو, صدیق اکبر سے پوچھو, کسی نبی سے پوچھو کہ تمہارے کام کس وجہ سے بنے ہیں, تو وہ وجہ جو ایک ہی ہے جو وجہ کائنات ہے. حضرات, کیا آج ہم یہ وجہ بناتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال کے اندر یہ وجہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ بنا کے کچھ کریں؟ ہماری رب کی جو مرضی ہے نا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہاں جی, اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان قریب تمہیں خوش کر دوں گا, اپنی مرضی دے دی ہے میں نے تجھے. رب بے نیاز ہو کے اپنی مرضی اپنے محبوب کو عطا فرماتے ہیں. تو جو تجھے مرضی ملتی ہے تو آپ اپنی مرضی کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ اس وقت ہے کہ ہم جو وجہ بناتے ہیں کیا وہ وجہ ہے جو صحابہ کرام کی تھی؟ حضرت سعدیہ حلیمہ کی ڈاچی چلنے لگی نا, تو جب آئی تھی تو وہ مٹی اگاتی تھی, جب واپس جاتی تھی تو جہاں پاؤں پڑتا تھا سبزہ اگاتی تھی. حلیمہ سعدیہ, یہ کیا ہو گیا تیری ڈاچی کو؟ فرمایا ڈاچی کو کچھ نہیں ہے, جو ہر سبزے کی وجہ ہے, جو جنت بننے کی وجہ ہے, جو کائنات بننے کی وجہ ہے, وہ ہستی میری ڈاچی پہ سوار ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈاچی تیز چلتی ہے تو سرکار کی وجہ سے, ڈاچی پاؤں پڑتا ہے سبزہ اگتا ہے سرکار کی وجہ سے. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی. جب سرکار کا ہاتھ مبارک لگا تو 40 گھر ادھر 40 ادھر 40 ادھر, سب کے برتن بھر گئے. تو پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو دودھ اتنا نہیں تھا. فرمایا کہ اس دودھ کے آنے کی وجہ یہ ہستی ہے, یہ بچہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, وجہ جہاں بھی کائنات کی آپ کو ملے گی وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اب مرضی رب کی ہے, اور رب نے کیا کیا کہ وہ مرضی اپنے نبی کو عطا کر دی. یا رسول اللہ, آپ کو مرضی مل گئی. حضرت علی نے پوچھا کہ یہ مرضی تو آپ کو مل گئی, آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ یہ مرضی میں استعمال کروں گا قیامت کے دن کہ میں کوئی اپنا امتی جس کے دل میں رتی برابر شبہ بھی ہوا کہ یہ میرے سے محبت کرتا ہے, میں جہنم سے اٹھا کے جنت میں نہ لے گیا, تو یہ مرضی کا مجھے فائدہ کوئی نہیں, میں مرضی تیرے لیے استعمال کروں گا. رب بے نیاز ہو کے مرضی اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا کرتے ہیں. سرکار کے پاس مرضی آتی ہے تو وہ تیرے لیے استعمال ہوتی ہے. حضرات, جب آپ کے پاس مرضی آتی ہے تو آپ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ صاحب بابا فرمایا وہ مرضی آپ لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ 4 وجہ سے کر رہے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ووٹ دیتے ہیں اپنی برادری کو. کیا اسلام میں برادری ہے؟ نہیں, اسلام میں تو معیاری تقویٰ ہے, ہاں جی, اور تقویٰ جو سب سے بڑا متقی ہے. حضرت علی نے بھی فرمایا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. وہی مسئلے پہ کھڑا ہوا, وہی خلافت کے تخت پہ تشریف لے کے آئے سیدنا صدیق اکبر. برادری کی بات نہیں, یہ قطع کر دی گئی برادری کی بات. دوسری بات, آپ دوستی کی بات کرتے ہو, دوستی یا رشتہ کس سے بنتا ہے؟ صہیب روم سے آئے, سلمان فارس سے آئے, بلال حبشہ سے آئے, تو بھائی بھائی بن جاتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے, تو رائی وہ رائی, تو جٹ وہ جٹ, تیری برادری یوں بنتی ہے. لیکن سنی جو صحابہ کے طریقے پہ ہے اس کی برادری بنتی ہے کہ ہم سعد رضوی کو نہیں جانتے, ہم بابا خادم صاحب کو نہیں جانتے, لیکن وہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ اس کی چوکیداری کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں. ہماری محبت کا معیار محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے ہم اس کے جوتے اپنے سر پہ رکھتے ہیں. جو میرے نبی سے محبت نہیں کرتا, خواہ داڑھی پگڑی ٹوپی کچھ بھی ہو, ہمارے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بیکار انسان ہے, زمین پہ بوجھ ہے. حضرات گرامی, کیا آپ وہ معیار رکھتے ہو جو صحابہ کا معیار تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کا معیار کیا ہے؟ رشتے کا. سگا بیٹا ہے, کھانا کھا رہے, بدر میں بیٹا خلاف ہے باپ کے, اور کھانا کھاتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابا جی آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا.
وہ رشتہ بتا رہا ہے کہ آپ کا میرا باپ بیٹے کا رشتہ ہے. سیدنا صدیق اکبر جس رشتے کی تعریف فرما رہے ہیں, فرمایا نہیں برکی یہاں پہ ان کے, یہ لقمہ ادھر تھا, وہیں پہ رک گیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عبد الرحمن اگر تو ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا, میں تجھے اب محمد کا, میں خود کو نبی کا غلام سمجھ کے, اور تجھے میں نبی پاک کے خلاف سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیا. حضرات یہ رشتے کا معیار ہے. رشتہ اور برادری یوں نہیں, وجہ میرے نبی پاک ہے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے. اگلی بات ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے. حضرات ان سے بچئے, یہ ڈر اور خوف تجھے دور لے کے جا رہے ہیں. یہ بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بچنے کے لیے تجھے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا. یہ سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کی سنت ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو. قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ پیر کو اپنی تکلیف ہے, اپنا غم ڈر نہیں ہے, نہ اپنے مرید کا کوئی غم ہے. تو حضرات یہ ڈر اور خوف تب اترے گا جب آپ یہ کرو گے اور آپ کی مرضی 5 سال بعد آپ کو ملتی ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ برادری کو ووٹ دے دیتے ہو. آپ وہ ووٹ کس کو دیتے ہو؟ آپ اپنی دوستی کو ووٹ دیتے ہو. آپ اپنی سڑکوں نالیوں بنوانے کے لالچ کو ووٹ دیتے ہو. کیا لالچ کے لیے؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. اقبال نے یہ فرمایا. حضرات نہ لالچ کے لیے ووٹ دینا, نہ ڈر کے ووٹ دینا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تجزیہ فرمایا ہے. کسی نے پوچھا عبادت کتنی طرح کی؟ آپ کو سارا قرآن آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, آپ قرآن کا نقطہ ہو, آپ ہمیں بتائیے عبادت کیسی؟ فرمایا 3 طرح کی عبادت ہے, 3 طرح کی. ایک تاجرانہ, یا اللہ سجدے لے لا میں جنت دے دے. فرمایا یہ عبادت لالچ والی ہے. دوسری عبادت خوف کی ہے, رب کے دوزخ سے ڈر کے کوئی بندہ عبادت کرے, وہ خوف کی عبادت ہے. حضرات سرکار نے فرمایا یہ عبادت بھی ٹھیک نہیں. حضور پھر ٹھیک عبادت حضرات گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ وجہ بنے. کسی بندے کو ایمان چاہیے تو وہ بغیر محمد رسول اللہ کے ایمان نہیں لے سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا نام آپ کے ایمان کی وجہ. قبر میں تیسرے سوال کا کوئی جواب نہ دے تو کیا اس کی قبر جنت کا باغ بن سکتی؟ وہاں میرے نبی کی پہچان وجہ بنتی ہے تیری نجات کی. حشر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو پھر وہ وجہ بنی شفاعت تیری نجات کی. تیرے لیے اس دنیا میں اللہ کی ذات سے لے کے حشر کی آخری جو تیرا فیصلہ ہونا ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ وجہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر درمیان میں ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک ہمارے اتنے قریب ہے کہ روح کے زیادہ قریب ہے. ایسے ہی
اور ہمارا عقیدہ سنیوں کا کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہے. ایسے ہی ہے, ہم ان کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ناظر ہیں. اتنے تگڑے نبی ہمارے پاس ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند توڑ دیتے ہیں. پھر 54 ملک ہو کے ہم انگریزوں کی غلامی کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی, یہ سارے کو تگڑا نبی ہے, پھر اسی تگڑے کیوں نہیں؟ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, نہ بھی مانگو حضور وہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں. ہم اس لیے دلیل و خوار ہیں کہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں. یہاں آپ تشریف لے کے آئے, آپ جنتی ہو گئے. لیکن نبی پاک نے جو تخت پہ دین لا کے جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی, اگر آپ وہاں پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں لے کے آئیں گے, شریعت کو نئی تخت پہ لے کے آئیں گے, تو ہم سرکار کا دامن چھوڑ دیا, ہم نے برادری کا دامن پکڑا, ہم نے لالچ کے لیے ووٹ دیے. تخت پہ وہ لوگ لا کے بٹھائے جن کو نہ کلمہ آتا ہے, نہ نماز آتی ہے, نہ خاتم النبیین کہنا آتا ہے, جو ختم نبوت کے خلاف لکھتے ہیں اور جو انگریزوں کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. وہ لوگ آپ اور میں لے کے آتے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے ہم وجہ بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آج ہم سب سے عزت والی ذات میرے نبی کی ہے. عزت للہ, العزت للہ ولرسول, عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور باعزت کے ساتھ تم ہو جو کائنات کو عزتیں تقسیم کر, تیری عزت کو نہیں باہر دے ملک ہے. کیوں نہیں ہے گی کہ تو جو تو اتے تخت تے لے کے آنا بندہ, تو بندہ نبی دا غلام کوئی نہیں لے کے, نبی پاک کا غلام تخت پہ لے کے آؤ. اور بالکل جو بات حقیقت ہے کہ جہاں پہ سرکار کو ساتھ لے کے چلو گے, کلمے کے ساتھ میرے نبی کو لے کے چلو, ایمان مل جائے گا. قبر میں میرے نبی کو لے کے چلو, قبر جنت بن جائے گی. تخت پہ میرے نبی کو لے کے چلو تو آپ عزت دار ہو جاؤ, آپ حکومت ہوگی. پھر آپ کا مقام کس طرح سے جیسے حضرت عمر کا ہے, فرمایا کہ تخت پہ کھڑے, وہ منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے, یا ساری اب کچھ ڈبل. پھر وہ بات آئے گی. حضرات اگر تخت پہ آپ نے وہ بندے کھڑے کر دیے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, جن اضافی لوگ ہیں نا باہر تشریف لے آؤ, صاحبزادہ صاحبہ حکم. تو حضرات یہی پیغام ہے کہ تحریک لبیک کو ووٹ دیا جائے, ایک چیز. اور جو ختم نبوت پہ پہرا دینے والے شہید ہیں, غازی ہیں, ان سے محبت کی جائے. وما علینا الا البلاغ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. حضور آپ ادھر بھی نا دوست آ جاؤ باہر, باہر آ جاؤ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں, اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے. یہ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگا لے آج, اس کی بڑی ضرورت ہے. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا, گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. معزز حاضرین, جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر, منافق, مرتد اور جہنمی ہے, اسی طرح حضور کی ناموس اور عزت پر حملے کرنے والا بھی کافر, منافق, مرتد اور جہنمی ہے. اور جو لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جیسے یہ فرانس والوں نے خاکے بنائے, انڈیا والوں نے گستاخی کی, اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ قرآن مجید کی آیت سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينًا, اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ وہ تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے. جب اس کے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے, وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں
ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور عذاب مہینہ کیا ہے, ذلت کا عذاب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان گستاخوں کے لیے آخرت میں دائمی عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ ان گستاخوں کو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے واضح فرما دیا, آیت نمبر 61 میں, مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. پھٹکارے ہوئے لوگ جہاں کہیں ملے انہیں گن گن کے قتل کر دو. قُتِّلُوا تَقْتِيلًا کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بوٹی بوٹی کر کے قتل کر دو. کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. یہ تو آیت نمبر 61 ہے. آگے 62 میں اللہ نے مزید واضح فرما دیا. اللہ نے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. اور اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے جو اس سے پہلے گستاخ گزر چکے ہیں. وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور اے محبوب آپ ہرگز اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ بنے. اللہ نے فرما دیا محبوب ازل سے لے کے ابد تک اللہ کا ایک ہی قانون ہے. جس نے بھی میرے پیاروں کی شان میں گستاخی کی, جس نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی, اللہ کا شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی قانون ہے کہ انہیں واصل جہنم کر دے گا. اور حدیث پاک ہے, یہ حضرت علی مرتضیٰ سے مروی حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ. جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو. اور آپ نے اپنا موئے مبارک ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے, بال مبارک پکڑے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو کوئی بھی میرے موئے مبارک کی بے ادبی کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. آج ہمیں حضور نبی کریم کے جسم اقدس کی سب سے جو قریبی تبرک مل سکتا ہے وہ موئے مبارک ہے. جس کسی کو نصیب ہو جائے زیارت کرے, لپیٹ کے کپڑے میں رکھ لے, شیشے میں سجا لے, بخشش کا بہت بڑا بہانہ ہے. اور میرے نبی کے تبرکات کتنے عظیم ہیں. جب تیرے اور میرے بال ٹوٹتے ہیں تو وہ حرام ہے, ناخن ٹوٹتے ہیں وہ حرام ہے, لیکن میرے نبی کے موئے مبارک پاک ہیں. اور جن کچھ نصیبوں کے پاس ہیں وہ بڑھتے بھی ہیں, میرے نبی کا موئے مبارک بھی زندہ ہے. اور جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو نبی پاک نے عرض کیا یا اللہ تو نے جبریل کو 1,00,000 پر دیے ہیں, یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے جبریل کو 1,00,000 پر دیے ہیں, وہ جب سارے پر پھیلا دیتا ہے ساری کائنات پہ چھا جاتے ہیں, لیکن میں نے تمہیں 6,00,000 بال مبارک عطا فرمائے ہیں. جب تو اپنی زلفوں کو حشر کے دن کھلا دے گا تیری ساری امت تیری زلفوں کی چھاؤں تے جا جائے گی. اور فرمایا تیرے موئے مبارک کی اتنی عظمت ہے کہ تیرے ایک بال کے صدقے میں تیرے 6,00,000 گناہگار امتیوں کو بخش دوں گا. پھر فرمایا بلکہ میں تیرے ایک موئے مبارک کے صدقے تیری ساری امت کو بخش دوں گا. روجے حسن سے آگے میری سرکار کے گیسو, میرے معبود کو پیارے میری سرکار کے گیسو. خالد بن ولید جو بہت بڑا جرنیل تھا, لقب ملا تھا اللہ کی تلوار کا, کبھی جنگ نہیں ہارے. یہ جو جنگ جمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑے گی اس کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا. 20 سے لے کے 28,000 تک گستاخوں کو خالد بن ولید کی سربراہی میں قتل کیا گیا. اے خالد بن ولید تو نے یہ عظمت کہاں سے لی؟ تو اللہ کی تلوار ہے. فرمایا میری عظمت کا ایک ہی بہانہ ہے, میں نے نبی پاک کے 2 موئے مبارک اپنی ٹوپی میں سجا کے رکھے ہیں, اس وجہ سے مجھے فتح ملتی ہے. تو غور کریں, یہ حدیث بڑی غور کرنے والی ہے کہ موئے مبارک نبی کریم کے جسم اقدس کا کروڑواں حصہ ہے. اگر کوئی گستاخ اس کی بے ادبی کرے اللہ اسے معافی نہیں دے گا, اللہ اسے معافی دینے کو تیار نہیں ہے. جو براہ راست ذات مصطفیٰ کو تکلیف دے گا اس کے تو عذاب کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. آج کل کچھ لوگوں نے نا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے, دین امن کا درس دیتا ہے, دین امن کا درس دیتا ہے. ہاں دین امن کا درس دیتا ہے, لیکن جب میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہو جائے تو دین غیرت کا درس دیتا ہے. جب مکہ فتح ہوا حضور نبی کریم اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں کتی تھی, کتیا اس نے بچے دیے ہوئے تھے. دیکھے میرا نبی کتنا کریم ہے, رحمت للعالمین ہے. آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی
کہ جب تک میرا لشکر یہاں سے گزر نہیں جاتا تم نے اس کتی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ صحابی جس کے راہ گزر کو ساری امت نہیں پہنچ سکتی، اس کتیا کی حفاظت کے لیے نبی پاک نے صحابی کی ڈیوٹی لگائی۔ تو جب وہ لشکر گزرنے لگا، وہ کتیا نبی پاک کی بارگاہ میں دیکھتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ تو ساری کائنات کے محبوب ہیں، یا رسول اللہ میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو نبی پاک نے جب تک وہ لشکر نہیں گزر گیا اپنے صحابی کو ادھر کھڑے کیے رکھے۔ لیکن گستاخ رسول جنہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، یہ حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا سب کو عام معافی ہے، لیکن 4 مرد اور 2 عورتیں جو کہ گستاخ ہیں ان کو معافی نہیں مل سکتی، یہ چاہے خانہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائیں قتل کر۔ ابن خطل جو سب سے بڑا گستاخ تھا وہ خانہ کعبے کی غلاف کے ساتھ لپٹ گیا۔ صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ وہ گستاخ غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نبی پاک نے فرمایا اسے وہیں پہ جا کے قتل کر۔ تو دین غیرت کا درس دیتا ہے جب میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہو جائے۔ اگر تم گستاخوں کو قتل نہیں کر سکتے تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جنہوں نے گستاخوں کو قتل کیا ان پر تنقید کرو۔ حضور کریم نے واضح فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تلوار کی نفی کرو۔ اگر تم ان گستاخوں کو قتل نہیں کر سکتے تو جن غازیوں نے، جن شہیدوں نے ان گستاخوں کو واصل جہنم کیا ہے ان کے ساتھ محبت کرو، انہیں خراج عقیدت پیش کرو۔ اور اسی میں ہماری بخشش ہے۔ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ ایک بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ خود یہ نیک عمل نہیں کرتا، تو یا رسول اللہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم غازی ممتاز قادری کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، علم و دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، نور الدین زنگی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، فاروق اعظم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، خادم حسین رضوی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے صدقے ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن گستاخ رسول ہے۔ جی عباس صاحب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، عرص پاک پر جو قبلہ ولی اعظم کریم سائیں بابا کے زیر سایہ ہم محفلیں مناتے ہیں، اس پر مرشد کریم نے ایک نیا یہ عرص مبارک پر جو خوشخبریاں ان محفلوں پہ ہمیں عطا ہوئی ہیں، جو نوازشیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں مرشد کریم کے کرم سے پیش خدمت ہیں۔ سرکار امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص، جس ہستی کا عرص مبارک منایا جاتا ہے، اللہ پاک اس ہستی کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس ہستی کے فیض میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بلندی عطا کر دی جاتی فیض میں۔ اور دوسرا، اہل آخرت اس ہستی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں ایسے کام کیے ہوتے، ایسے عمل اختیار کیے ہوتے تو ہم پر بھی ایسی نوازشیں، ایسے انعامات ہوتے۔ یہ جو ہستی جس کا ہم عرص پاک مناتے ہیں، یہ ان کی شان جو بلند ہوتی ہے وہ میں نے عرض کی، اور جو عرص پاک مناتے ہیں ان کے لیے بھی بے حد انعامات ہیں۔
اللہ پاک اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مفتی امین صاحب نے بھی ایک حدیث شریف کوٹ کی ہے کہ محفل میلاد کی ایک محفل میں ایک نشست میں آ جانے سے 20 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بھی بے حد انعامات ہیں، اور حضور سب سے بڑا انعام دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چن چن کر ان لوگوں کو عرس پاک کی محفل میں لے کے آتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ عرس پاک کی محفل میلاد منانے والوں کی 7 نسلوں میں کوئی بد عقیدہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ کرم ہے جس کا کوئی نعمت بدل ہے ہی نہیں، کہ یہ 7 نسلوں میں کوئی بد عقیدہ بچہ پیدا نہیں ہو۔ اس لیے عرس پاک کی محفلیں نہایت اہتمام اور ذوق اور شوق سے منایا کریں، اور جس ہستی کا ہم عرس پاک مناتے ہیں وہ ہستی بھی ہمارے لیے بخشش اور سکون کی دعا کرتی ہے۔ یہ مرشد کریم کے خاص کرم سے آپ کی خدمت میں تھا، جو مرشد عطائے مرشد کریم ہیں وہ پیش ہیں، تو دعا ہے اللہ آپ بھی عرس پاک کی محفلیں تمام سے منائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر آپ کا چہرہ انور، اے میرے بندہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بار غم میں مغرق، خذ جی سہل لنا اشکالنا۔ قوت عشق سے پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کتے دیکھو تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو ہزار بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ مولا اس میں محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات عالیہ صحت کاملہ۔ مولا آئے دوستان نے ہاتھ اٹھائے ہیں، انہیں بھی ہاتھ اٹھانے تو فرمایا کہ جنہوں بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھانا میرے حیا آندا کہ میں انہوں کی دعا قبول کی تو بغیر واپس کر دیں۔ مولا انہوں ہاتھوں کی لاج رکھ، میرے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ انہوں نے نالین پاک دے صدقے سب دوستوں کی سارے سلسلے کی ہر بندے کی نیک آرزو پورا کرتا۔ کتے دیکھے تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ مولا بھیج نبی پاک کے درود، جتنا تیرے نزدیک عددہ کا سوال، جتنا تیرے نزدیک درختوں نے پتے پانی دے قطرے ریت دے دھڑے نے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔